آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بآواز بلند صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من غضب الجبار ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبا القاسم محمد. اللهم صل ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بآواز بلند صلوات. حمد و ثنا ہے اس ذات واجب الوجود کے لیے، وہ ذات جو ذہن میں آتی نہیں، فکر میں سماتی نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، دائرے تخیل وہاں تک پہنچ سکتا نہیں، زمانی وہ نہیں، مکانی وہ نہیں، جگہ میں گھرا ہوا نہیں، لائق اشارہ نہیں، قابل تجزیہ نہیں، حلول ممکن نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہستیوں کو خلق فرما کے انہیں ہمارا ہادی، رہنما، پیشوا، امام بنا کے دنیا والوں کو یہ بتایا، دنیا والوں انہیں دیکھتے چلے جاؤ اور ہدایت کے رستوں کو طے کرتے چلے جاؤ. سامعین گرامی قدر، آج چونکہ وقت مختصر ہے اور حکم ہوا ہے کہ 11 بجے مجھے ختم کرنا ہے، تو انتہائی مختصر وقت ہے اور انشاءاللہ اسی مختصر وقت میں میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا. تو بہرحال انشاءاللہ جتنا حکم ہوگا اسی میں اپنی گفتگو جو ہے وہ مکمل کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو مسلسل جو ہمارا سلسلہ گفتگو چلتا رہا علم، شعور اور تشیع کے عنوان سے، ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا وہ اپنے 6 مرحلے میں داخل ہو چکا، اور میں مسلسل آپ کی خدمت میں اس آیہ مجیدہ کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرتا رہا کہ جہاں ارشاد رب العزت ہوا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. اور آپ کی خدمت میں مسلسل علم پر گفتگو کرنے کے بعد کل ہم شعور کے مرحلے پر پہنچے تھے کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ جب انسان کا علم
اس کی یادداشت اور دماغ سے ہوتا ہوا اس کے دل اور روح میں اتر جائے تو شعور جنم لیتا ہے. اور شعور کی سادہ تعریف یہ تھی کہ انسان نشانیاں دیکھ کے جب منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو اسے باشعور آدمی کہا جاتا ہے. نشانیوں تک انسان کو علم لے کے جاتا ہے اور نشانی سے منزل پر وہ پہنچتا ہے جس کا علم اس کے وجدان میں اتر جاتا ہے اور وہ اسے منزل تک لے جاتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی جو نشانیاں ہیں، انسان ان نشانیوں کو دیکھتا گیا. کچھ لوگ اللہ کے وجود کی نشانیاں دیکھتے رہے اور نشانیوں پہ رک گئے، انہیں منزل نہ ملی. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اللہ کے وجود کی نشانیوں پہ رکے رہے تو انہیں منزل نہ مل سکی. آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں تعارف کروایا اور اللہ کے وجود کی نشانیاں بتائیں، کہا کہ یہ ستارہ اللہ کے وجود کی نشانی، یہ چاند اللہ کے وجود کی نشانی، یہ سورج اللہ کے وجود کی نشانی. تو بندہ جب تک نشانیوں پہ رکے رہے، کوئی ستارہ پرست بن گیا، کوئی چاند پرست بن گیا، کوئی سورج پرست بن گیا. چونکہ نشانیوں کو دیکھ کے نشانیوں پہ رک گئے تھے تو ظاہر ہے نشانیوں پہ رکنے والوں کو منزل نہیں ملتی، کیونکہ نشانیاں رکنے کے لیے نہیں ہوتی، نشانیاں منزل تک پہنچنے کے لیے ایک رستہ ہوتی ہیں. تو جو نشانیوں پہ رک جاتے ہیں انہیں خدا نہیں ملتا. کوئی ستارہ مل گیا لیکن خدا نہ ملا، چاند مل گیا لیکن خدا نہ ملا، سورج مل گیا لیکن خدا نہ ملا. اور پھر مولا نے کہا کہ اللہ کے وجود کی جتنی نشانیاں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نشانی میں علی حیدر کرار ہوں. تو کچھ لوگوں نے علی کے معاملے میں بھی غلطی کی کہ نشانی پہ رک کے خدا مانا، انہیں منزل نہ ملی. تو علی نے انہیں بتایا یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں، منزل نہیں. اور پھر اگلے مرحلے میں علی نے بتایا کہ میں جو اللہ کے وجود کی نشانی ہوں میں ہی تمہیں منزل پہ لے جاؤں گا. تم میرے دروازے پہ آؤ، تمہیں اس دروازے سے مصطفیٰ بھی ملے گا اور خدا بھی ملے گا. تم میرے دروازے پہ آؤ، میں تمہیں خدا تک لے جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں ہی تو عین اللہ ہوں، میں ہی تو وجہ اللہ ہوں، میں ہی تو ید اللہ ہوں، میں ہی تو لسان اللہ ہوں. اچھا سوال، جب یہ عرض کیا کہ یہ علی کے سارے القابات ہیں، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علی اللہ کا ہاتھ، علی اللہ کی زبان. بھئی ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں، اور پھر علی کہتے ہیں کہ میں عین اللہ، میں وجہ اللہ، میں ید اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علی اللہ کے وجود کی نشانی ہے، خدا تک تمہیں لے جائے گا. تو بھئی خود وضاحت کر کے بتائے کہ علی ید اللہ ہے، یعنی علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا ہاتھ اٹھتا ادھر ہے جدھر اللہ چاہتا ہے، علی کا ہاتھ اٹھتا ادھر ہے جدھر اللہ چاہتا ہے. اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو اور ذاتی غصہ شامل ہو جائے تو علی اٹھی ہوئی تلوار نیام میں ڈال دیتا ہے. وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جو عمر ابن عبدالغنی کے ساتھ کہ جب ذاتی غصہ آیا تو علی نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا اور یہ بتایا کہ علی کی تلوار ادھر اٹھتی ہے جدھر اللہ چاہتا ہے. علی اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، علی کا ہاتھ اٹھتا ادھر ہے جدھر اللہ چاہتا ہے. تو ید اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علی کا ہاتھ ادھر اٹھتا ہے جدھر اللہ چاہتا ہے. اور یہی تو اطاعت ہے نا. جو شجاع ہونا، بڑا شجاع
جب وہ غصے میں آ جاتا ہے تو زیادہ لڑتا ہے. آپ نے دنیا کے بڑے بڑے شجاعوں کو دیکھا ہوگا، جب میدان میں غصہ آ گیا تو وہ زیادہ لڑتے ہیں. لیکن علی ایسا شجاع ہے، جب غصہ آئے تو تلوار نیام میں رکھ لیتا ہے، کیونکہ غصہ اپنے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ علی تلوار اٹھاتا ہے تو اللہ کے لیے اٹھاتا ہے. اور یہی اطاعت تو علی سے علی کے چاہنے والوں نے سیکھی. یہی اطاعت تو علی کے چاہنے والوں نے سیکھی. سراپے اطاعت جس کا نام مالک اشتر تھا. کون مالک اشتر؟ مالک اشتر کے لیے علی ابن ابی طالب کہا کرتے تھے جتنا ضروری میں رسول کے لیے تھا اتنا مالک اشتر میرے لیے ضروری ہے. مالک اشتر شیعہ علی ابن ابی طالب سراپے اطاعت علی. کیسی اطاعت کی کہ جنگ صفین کے اندر جب گرما گرمی پھیلی اور مالک اشتر نے اپنی تلوار چلانا شروع کی اور تلوار میں کاٹتے کاٹتے جب چند قدموں کا فاصلہ رہ گیا کہ اب وہ خیمے تک پہنچے گا، خیمے کی تنابیں کٹیں گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا، جب 10 قدموں پہ علی نے آواز دے کے کہا مالک رک جا، تو مالک نے اٹھی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھ کے کہا جنگ لڑنا تب عبادت ہے جب علی کہے. اللہ اکبر. تو ید اللہ کا مطلب یہ ہے علی اللہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ علی کا ہاتھ اٹھتا ادھر ہے جدھر اللہ چاہتا ہے. علی لسان اللہ ہے. لسان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ علی کی زبان سے ہمیشہ نکلتی وہ بات ہے جو اللہ چاہتا ہے. علی بولتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. علی ید اللہ بھی ہے، علی لسان اللہ بھی ہے. ہاں، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، یعنی اللہ کی اطاعت، علی کی زبان اللہ کی زبان، یہ چہرہ یعنی علی کا چہرہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا. اور اسی لیے تو ہمارے برادران اہل سنت بھی بعض جب حضرت علی کی بات کرتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا لقب لگاتے ہیں، اور وہ ساتھ یہ کہتے ہیں علی کون؟ علی کرم اللہ وجہہ الکریم. جب ان سے پوچھا گیا کہ برادران آپ حضرت علی کے ساتھ یہ لقب کیوں لگاتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ علی وہ واحد شخصیت ہے کہ جس کی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکی. تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے دو، پھر یہ باتیں مت کرو کہ کون پہلا مسلمان، کہ علی پہلا. علی پہلا نہیں، علی پہلے سے مسلمان. تو علی وجہ اللہ کا مطلب یہ ہے علی کی پیشانی کبھی بھی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکی. علی نے سجدہ کیا تو اس ذات کو کیا، علی کا سر جھکا تو اس کی بارگاہ میں جھکا. اور وہ واقعہ گواہ ہے جب مکہ فتح ہوا. اچھا، یہ پوری تاریخ یہ ہے کہ پوری تاریخ کے اندر ایک دفعہ علی ابن ابی طالب نے رسول کو اٹھایا اور بدلے میں رسول نے 2 دفعہ علی کو اٹھایا. انشاءاللہ جہاں تک بہت بات پہنچی اسی پہ بات مکمل ہو جائے گی. ایک مقام جنگ احد کا مقام کہ جب پیغمبر اکرم اسلام نے لوگوں کو حکم دیا اور جس چیز کی ذمہ داری لگائی کہ تمہاری ذمہ داری وہاں ہے، کچھ لوگ درے پہ منتخب تھے کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، چاہے جنگ کے جو بھی حالات ہوں آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. پھر لوگ جب یہ سمجھا کہ اب ہم چونکہ جنگ جیت گئے ہیں اور بہت سارا مال غنیمت بھی پڑا ہے، تو لوگوں کو درے کی فکر کم اور مال غنیمت کی فکر جب زیادہ ہوئی تو لوگ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے.
اتنے میں کافروں نے حملہ کیا تو لوگوں نے میدان کو چھوڑ دیا، اپنی جگہ سے چلے گئے، پیغمبر کی بات نہ مانی۔ اس وقت پھر شیطان نے میدان میں یہ منادی دے دی، الا قد قتل محمد، پیغمبر کو قتل کر دیا گیا، کہ پیغمبر جنگ احد میں شہید ہو گئے، پیغمبر کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ منادی لگائی گئی میدان احد میں کہ محمد قتل ہو گئے، محمد شہید ہو گئے، جب لوگوں نے سنا کہ محمد قتل ہو گئے، لوگوں نے تلواریں چھوڑی کہ جب محمد زندہ ہی نہیں رہے ہم لڑ کے کیا کریں گے۔ جب علی نے سنا کہ محمد شہید ہو گئے، علی نے تلوار نکالی اور اتنا لڑے، اگر محمد زندہ نہیں ہے علی جی کے کیا کرے گا؟ علی کیا کرے گا محمد کے بغیر؟ پھر ایسی جنگ کی، اور ایک گڑھے میں جہاں پیغمبر گرے ہوئے تھے اور پیغمبر اکرام اسلام کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا، لوگوں بھاگو نہیں، ھذا محمد، یہ دیکھو یہ محمد ہے۔ اور خدا کی قسم کیا انداز تھا، علی نے آج مقام احد میں اٹھایا نبی کو اور یہ اعلان کر کے کہا ھذا محمد، اور یہی انداز علی کو اٹھاتے ہوئے نبی کا تھا۔ علی نے کہا ھذا محمد، اور مقام غدیر میں محمد نے من کنت مولا ہو فھذا علی مولا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا مولا جیو، بادشاہ اللہ جی، بہت خوب بہت خوب، علی 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 علی، سب دو جو پہ سب، علی 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 علی، حق ہے حق ہے حق ہے، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، حسین کے قاتلوں پہ لعنت، نعرہ حیدری، بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات، اللہ ماشاء اللہ۔ تو بات چل رہی ہے کہ دو مقامات کہ جہاں حضرت محمد مصطفیٰ نے اٹھایا، ایک مقام پہ علی نے اٹھایا، کہا ھذا محمد، اور بدلے میں جب محمد نے اٹھایا تو کہا ھذا علی، من کنت مولا ہو ھذا علی مولا۔ یہ ایک مقام نعرہ حیدری، اور دوسرا مقام کہ جہاں پیغمبر اکرام اسلام نے علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، وہ فتح مکہ کا موقع کہ جہاں پیغمبر رات کی تاریکی میں گئے، اور وہ مرحلہ کہ جہاں پیغمبر کے قتل کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کو آج قتل کر دیں گے، اور پیغمبر اکرام اسلام شب ہجرت اپنے بستر پہ علی ابن ابی طالب کو سلا کے اور خود ہجرت کر کے چلے گئے۔ اچھا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بستر پہ سونے کے لیے کسی جگہ بھی انسان سونا ہو تو سو جاتا ہے، لیکن اگر پتہ ہو کہ بستر موت کا بستر ہے، ہر کوئی اس بستر پہ نہیں لیٹتا۔ اور خدا کی قسم پیغمبر نے کیا کہا، نم علی فراشی،
اے علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ، نوم علی فراشی، میرے بستر پہ سو جاؤ. توجہ کیجیے گا، پیغمبر نے نہیں کہا میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، پیغمبر نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ. لیٹنا تمہارے اختیار میں ہے، سونا تمہارے اختیار میں نہیں ہے. نیند تو اپنی مرضی سے آتی ہے، بندہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہے. اور علی کہتے ہیں، وہ علی جو کہتا تھا اے صبح فجر، صبح صادق گواہ رہنا، علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا، تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا. اور آج رسول نے کہا علی لیٹنا نہیں، میرے بستر پہ سونا ہے. علی نے کہا صبح اٹھنے کے بعد موت کے بستر پہ سو کے علی نے بتایا کہ علی محمد کا اتنا اطاعت گزار ہے، اگر محمد نے کہا سو جاؤ تو علی سو گیا. اتنی مزے کی نیند علی کو کبھی نہیں آئی جتنے بستر رسول پہ آئی. کہا اتنی خوبصورت نیند تو کبھی بھی محسوس نہ ہوئی. اور وہ جو کافر ننگی تلواریں ہوئے پیغمبر کے قتل کے ارادے سے کھولے تھے، انہیں ساری رات پتہ ہی نہ چلا بستر پہ نبی سویا ہے یا علی سویا ہے. جب مکہ فتح ہوا اس وقت پیغمبر اکرام اسلام تشریف لائے. اور جب پیغمبر تشریف لائے تو کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے، مکہ فتح ہو گئے، اب پیغمبر فاتح کی حیثیت سے اس میں داخل ہو رہے ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. تو فاتح کی حیثیت سے پیغمبر اکرام اسلام مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. بس میں موضوع سمیٹ رہا ہوں، توجہ میری طرف کیجیے گا. پیغمبر داخل ہوئے مکہ کے اندر، کچھ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور کچھ عورتیں بھی کھڑی ہیں. کچھ عورتوں نے اپنے مردوں کے گریبان کو پکڑا اور کہا وہ دیکھو محمد آ رہا ہے، آج اس سے سارے بدلے لے لو جو اس دن نہیں لے سکے. تو ساتھ والے نے شانہ ہلایا کہ آہستہ بولو، ساتھ میں وہ بھی آ رہا ہے جس نے تیرے ساروں کو مارا. پیغمبر ساتھ میں علی ابن ابی طالب بھی آ رہے ہیں اور فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوئے. اور مکہ میں وہ بت لٹکے ہوئے تھے جن بتوں کو وہ خدا مانتے تھے، جو بت نیچے لٹکے ہوئے تھے. پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑا اور کچھ بت چھتوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے. جب ان بتوں کو دیکھا، توجہ رکھیے گا، میں نے کیا کہا، وجہ اللہ کی بات کر رہا تھا، جملہ متصل کر کے بات ختم کر دوں گا. وجہ اللہ کا مطلب جس کی پیشانی اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے نہ جھکی ہو. اور پھر آج جب بتوں کو توڑنے کی باری آئی، نیچے والے بت پیغمبر نے ہاتھوں سے توڑے اور جو چھتوں پہ لٹکے تھے ان کو دیکھنے کے بعد کہا میرے علی کو بلاؤ. جب علی کو بلایا گیا، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ کیا ضرورت ہے، آپ کو یہاں علی کو اٹھانا پڑے گا، وہ اٹھائیں گے اور چھتوں سے لگے ہوئے بتوں کو توڑیں گے. یا رسول اللہ یہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، وہ زمین پہ کھڑے ہو کے وہ سارے بت توڑ دیں گے. عجب نہیں کہ پیغمبر کی آواز آئی، میں ان سے کیسے بت توڑواؤں جو 40 سال تک بتوں کو سجدہ کرتے رہے. آج بتوں کو وہ توڑے گا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو. سمجھ میں آئی؟ علی وجہ اللہ کہ علی کا چہرہ اللہ کے علاوہ کبھی نہیں جھکا. پھر علی ابن ابی طالب کو اپنے شانوں کو بلند کیا، شانوں پہ بٹھا کے ایک کام علی کر رہے ہیں، ایک کام پیغمبر کر رہے ہیں. کون سا کام؟ علی بتوں کو توڑ رہے ہیں، پیغمبر قصیدہ پڑھ رہے ہیں. علی بتوں کو توڑے جا رہے ہیں، پیغمبر قصیدہ پڑھے جا رہے ہیں. یا علی خوشا بحال تو کہ کار حکمی کنی، یا علی خوشا بحال من کہ بار حکمی قسم. یا علی تیرے کیا کہنے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے اور میرے کیا کہنے میں نے حق کو اٹھایا.
تیرے کیا کہنے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، بتوں کو توڑ رہا ہے، اور میرے کیا کہنے میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں، نشانیوں کو دیکھ کے نشانیوں پہ مت رکو، نشانیاں تو منزل تک جانے کے لیے ایک رستہ ہوتی ہیں۔ اور آج انشاءاللہ کل پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا، اور جس فرش عزا پہ آج آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ آپ تفصیلاً مصائب سنیں گے، بس دو جملے تاکہ ہماری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل آیا تو ہماری بخشش کا ضامن ہو جائے گا، اور ہمارا ہر ایک آنسو جناب سیدہ کی زخموں کا مرہم بن جاتا ہے۔ آپ آتے ہیں رونے کے لیے، یقیناً ان مظلوموں کے غم میں روتے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے کوئی طویل مصائب نہ پڑھا جائے، بس ایک روایت مصائب کی اس بی بی کی سنانا چاہتا ہوں۔ وہ بی بی جو اگر کربلا میں حسین کے ساتھ نہ آتی تو لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ یہ جو آج تم مجلس برپا کر رہے ہو نا، اور حسین حسین کر رہے ہو، یہ محنت ہے زینب کبریٰ کی۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ یہ گریہ کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس کے دل میں جو حاجت ہو نا، جھولی پھیلا کے مانگ لیا کرو روتی ہوئی آنکھوں سے۔ ہاں عزاداروں، وہ ایک وقت آیا، مولا کا ایک صحابی ہے جو نابینا ہے، دونوں آنکھیں نہیں ہیں، روتا ہوا مولا کے پاس آئے، مولا میری آنکھیں نہیں، ایک جنگ جمل میں ضائع ہو گئی، دوسری جنگ صفین میں، مولا دعا کیجیے اللہ مجھے آنکھیں عطا کرے۔ خدا کی قسم جملہ ختم ہونا تھا نا، علی کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، روئے علی اور رو کے کہا نہ مانگ آنکھیں، آج تو آنکھیں مانگ رہا ہے نا، ایک وقت آئے گا تو دعا کرے گا اے اللہ میری آنکھیں نہ ہوتی۔ اللہ جانے علی کو کون سا منظر یاد آیا، اور پھر وقت تبدیل ہوا، زمانہ بدل گیا، امیر غریب ہو گئے، شریف اجڑ گئے، زینب قید ہو کے بازار آ گئی۔ اور جب کوفہ کے بازار سے علی کی بیٹی گزری نا تو کسی نے پکار کے کہا دیکھو باغی کی بہن آ رہی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا نا، علی کی علی بیٹی نے اپنے بابا علی کے لہجے میں خطبہ شروع کیا، اور وہ نابینا اسی بازار میں کھڑا تھا، اور ساتھ والے کا کندھا ہلا کے کہتا ہے اور غضب ہو گیا علی دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہ علی کا کون سا خطبہ پڑھ رہا ہے، اور یہ جملہ کہنا تھا، وہ کہتا ہے نابینا اور خدا کے شکر ادا کر، آج تیری آنکھیں نہیں، اور یہ علی کا بیٹا نہیں، علی کی وہی بیٹی زینب سر ننگے خطبے پڑھ رہی ہے۔ بس عزاداروں، یہ تو وہ منظر تھا نا جو بازار کا منظر تھا، اور پھر ایک وہ منظر بھی آیا، اور جب یہ قافلہ کوفہ کے بازار لایا گیا، اور تخت پہ بیٹھا ابن زیاد ملعون، اور جو آل محمد کی توہین کرنا شروع کی، اتنے میں سید سجاد نے پکار کے کہا اور نہیں تو کب تک میری پھوپھیوں کی تذلیل کرتا رہے گا۔ اور جب متوجہ ہوا پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ حسین کا بیٹا ہے علی زین العابدین۔ کہا وہ تو کربلا میں مر گیا تھا، کہا جن کو مارا وہ علی اکبر تھا، علی اصغر تھا، اور یہ اسی کا بھائی علی زین العابدین ہے۔ بس جب یہ جملہ کہا گیا کہ بلاؤ جلاد کو، سجاد کا سر قلم کیا جائے، اور جب سر قلم کرنے کی باری آئی اور دوڑتی ہوئی آئی زینب کبریٰ، اور سید سجاد کے گلے پہ اپنا گلا رکھا اور رو کے کہا ارے کیسے مرنے دوں، میں تو جلتے ہوئے خیموں سے بچا لائی، اجرکم علی اللہ، اور میں تو جلتے ہوئے خیموں سے بچا لائی۔ بس عزاداروں، بچایا زینب کبریٰ نے۔ پھر وہ منظر بھی آیا، اور جب سارے قیدیوں کو بلایا گیا، آج امیر کو مبارکباد پیش کرو، اور باری باری سارے آئے۔ ان قیدیوں میں ایک مختار ثقفی بھی موجود تھا، اور کہ جو وہاں قید تھا، اور جب یہ منظر دیکھا نا، ابن زیاد اپنے تخت پہ بیٹھا، مختار کی طرف متوجہ ہوا اور کہا
اس بازار دربار میں تیرا آقا مل جائے اسے پہچان لو گے؟ کہاں پہچان لوں گا؟ کہا پھر غور کر تخت پہ تیرے حسین کا سر موجود ہے۔ اور جب مولا کے سر کو دیکھا ساتھ والے کی تلوار نکالی، ابھی جو قتل کرنا چاہا اور پیچھے سے زنجیروں کی آواز آئی کہ چچا مختار جنگ نہیں کرنی، اور جنگ کا نام آیا۔ مختار نے مڑ کے دیکھنا چاہا، سید سجاد نے روک کے کہا اور چچا پیچھے نہ دیکھنا، اور میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں۔ اللہ لعنت اللہ